بہرحال اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی جیت گئے ہیں اور ویسٹرن میڈیا اور جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ تھا اس کے اوپر دے ہیو لاسٹ اٹ. انڈیا کو بڑے ایڈوانٹیجز ہونے والے ہیں. پاکستان تو سٹینڈ سٹل ہے, لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ٹھنڈے ہونے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کا سارے کا سارا مائنڈ سیٹ ہی جو ہے وہ اینٹی پاکستان بنا ہوا ہے. آپ فار ایگزامپل 1971 کی وار دیکھ لیں, اس میں جو بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی وہ سارا آپ دیکھ لیں, مجیب کے ساتھ ٹائیز اور انڈیا کا رول 1971 میں, تو وہ دیٹ از دیر. سو اکنامیکل کنڈیشن کی بات کریں, پولیٹیکل جو اس ٹائم انسٹیبلٹی ہے اس کی بات کریں, اوور آل بات کریں, اسے دیکھ کر بنگلہ دیش کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ یار میرے خیال میں تو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے وہ شکر کرتے ہوں گے کہ اچھا ہوا یار ان بےایمانوں سے ہماری جان چھوٹی, ہم ایک علیحدہ اسٹیٹ بن گئے. امریکنز پریشان ہیں, چائنیز بڑے خوش ہیں اور انڈینز بھی خوش ہیں. So this is a very rare thing to see that the Chinese and the Indians are happy to have Hasina back. اور جسے وہ کہتے ہیں نا, اور سارے کا سارا ویسٹرن میڈیا, ٹھیک ہے جی, وہ جو بات کر رہا تھا, سپورٹ کر رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خاموش ہوگا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں, I think we should call him High Commissioner perhaps, وہ جو ہیں, he has met with Sheikh Hasina, سینا واجد صاحبہ, اور ان کو انہوں نے پھول دیے ہیں پاکستان کی. ظاہر بات ہے, اور آج میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بیان دے دیا. سو میں بھی ان کو پتا کہ ہمارے الیکشنز کے بارے میں بھی دنیا نے ایسی باتیں کرنی ہیں, so it's good to share same elections like بنگلہ دیش. بہرحال اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی جیت گئے ہیں اور ویسٹرن میڈیا اور جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ تھا اس کے اوپر دے ہیو لاسٹ اٹ. اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش چھوٹا سا 170 ملین لوگوں کا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن نریندر مودی کے وہ بڑے کلوز پارٹنر ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ 5ویں دفعہ دیٹ شی از ان آفس, 5th ٹائم, ٹھیک ہے جی. 2009 میں بھی جیتی, 96 میں بھی جیتی, 2001 میں بھی, اینڈ دین یہ سارے جو ٹرم تھے ان میں وہ پرائم منسٹر رہی. اور اگر دیکھا جائے کہ جو ان کی اپوزیشن پارٹی تھی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, انہوں نے بڑے الزام وغیرہ لگائے, لیکن جو ان کی سب سے بڑی غلطی تھی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی وہ یہ تھی کہ they didn't participate in elections. They should have been told کہ اس کی کیا ویلیو ہے, کیا کریڈیبلٹی ہے. For any Democrat, for any politician, the most important thing should have been that you are in politics, you are in the political institutions, you are in the parliament, you are speaking. آپ جب بائک آؤٹ کر دیتے ہیں تو you are nowhere. آپ کی اور ایک عام آدمی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. So جو آپ کی public support ہے that needs to be translated into the political strength that would be visible in the parliament کے جو board ہے اس کے اوپر. انڈیا کو بڑے ایڈوانٹیجز ہونے والے ہیں. پاکستان تو سٹینڈ سٹل ہے. پاکستان کے امبیسڈر جا کے وہاں پہ جا کے انہوں نے بکے دے دیا ہے, اینڈ شیخ حسینہ ریسیوڈ دی امبیسڈر. So this was basically the government of Pakistan was going there because ambassador is representing Pakistan. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ٹھنڈے ہونے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کا سارے کا سارا مائنڈ سیٹ ہی جو ہے وہ اینٹی پاکستان بنا ہوا ہے. آپ فار ایگزامپل 1971 کی وار دیکھ لیں, اس میں جو بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی وہ سارا آپ دیکھ لیں, مجیب کے ساتھ ٹائیز اور انڈیا کا رول 1971 میں, تو وہ دیٹ از دیر. سو انڈیا وہ اس چیز کو کیش بھی کرتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ بھی تھی کہ دا مور فریجائل پولیٹیکل پروسیس اسٹیز ان بنگلہ دیش, دس از گڈ فار انڈیا بیکاز اٹ ول بی ڈپینڈنٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں انڈیا جو بنگلہ دیش جو ہے نا وہ $450 بلین کی جی ڈی پی ہے. اس اے بگ نمبر. 170 ملین کا ملک ہو اور جی ڈی پی $450 ارب کی ہو. ہم جو ہیں وہ جناب 240 ملین کا ملک ہیں اور جی ڈی پی ہماری 300-350 ارب کی ہے. تو دیکھ لیں پھر دیٹ ہاؤ ہر دی اکانومی ہیز امپرووڈ, ان کے ٹینیور میں کیسے امپروو ہوئی ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں دیٹ دے ول انکریز ان کمنگ ایئرس. اور بنگلہ دیش ول بی جسٹ اندر سیٹلائٹ اسٹیٹ فار انڈیا. And India wants to have it as a satellite state. Although Bangladesh will go for a, جسے وہ کہتے ہیں نا, ایک autonomy کی بات کرے گا, لیکن I don't foresee and I don't find that Bangladesh will be as that independent. But yes,
سیٹلائٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے انڈیا, لیکن when the Chinese will come in the game, then that will give them the freedom کہ وہ آزاد رہیں گے, and that will also make Indians vulnerable. But on this on few of the areas, for example on security, terrorism, ان چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑا جو ہے نا وہ کنسرن ہے. سو شیخ حسینہ کے اور پرائم منسٹر مودی اور انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے ملتے جلتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے شیخ حسینہ نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی بھی ایسے ملیٹنٹ گروپ جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی ٹیریٹری سے وہ آپریٹ نہیں کریں گے انڈیا کے اگینسٹ. اکنامیکل کنڈیشن کی بات کریں, پولیٹیکل جو اس ٹائم انسٹیبلٹی ہے اس کی بات کریں, اوور آل بات کریں, اسے دیکھ کر بنگلہ دیش کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ یار میرے خیال میں تو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے وہ شکر کرتے ہوں گے کہ اچھا ہوا یار ان بےایمانوں سے ہماری جان چھوٹی, ہم ایک علیحدہ اسٹیٹ بن گئے, خود پکاتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں. لیکن 1971 میں جب سیپریشن ہوئی تھی, ہمارے یہاں کے لیڈر تو یہ کہتے تھے کہ وہ تو 1 سال نہیں چل پائیں گے. یار جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جی فلاں ملک 1 سال نہیں چلے گا, فلاں ملک 1 سال نہیں چلے گا, تو مجھے کیا لینا, میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ چلا رہا ہے, وہ چل رہی ہیں, ہم سے اچھے چل رہی ہیں. ہم سے اچھے چل رہے ہیں. ایسی ان کی کون سی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے وہ اچھے چل رہے ہیں؟ یار وہاں پر ان کے جو رہنما ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, وہ کچھ مخلص ہیں پاکستان کی نسبت ہمارے اس ملک, ایز کمپیئر ٹو پاکستان, اگر ان کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کچھ بہتر ہے. بہتری کیسے آئے گی آپ کے خیال میں؟ پاکستان کو بھی دیکھیں, آپ کو بھی محبت ہوگی پاکستان سے, مجھے بھی محبت ہے. کیا ایسا کریں کہ ہم یہ جو مذاق بنتے جا رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں ایک تماشا بنے ہوئے ہیں, کیسے ہم یہ رہے گا جب تک آپ لوگ اپنے لیڈران تبدیل نہیں کریں گے. آپ جان چھڑائیں ان مافیا سے, آپ جان چھڑائیں ان لوگوں سے جو آپ کو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. جب تک ان کے پیٹ نہیں بھریں گے تب تک آپ جان نہیں چھڑا سکتے. جب تک آپ لوگ جاگو گے نہیں نا, آپ سوئی ہوئی قوم ہو, جب تک آپ جاگو گے نہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ جاگو, آنکھیں کھولو. جگائے گا کون؟ میں یوتھ ہوں نا, میں یہ سمجھتا ہوں میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یار آپ لوگوں نے خود جاگنا ہے, آپ کو کیا جگانے کی ضرورت ہے؟ اس حالات میں بھی جگانے کی ضرورت ہے. ریالٹی بتائی جائے گی تو ہی ہم جاگیں گے نا. جب ہمیں آج بھی یہی بتایا جائے گا کہ امریکہ کی سازش ہے اس لیے ہم پیچھے ہیں. ایک اندھے کو میں کہوں گا یار یہ سرخ رنگ ہے, تو اندھا کہے گا یار یہ سرخ رنگ کس طرح کا ہوتا ہے. آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, پھر بھی آپ کو جگانے کی ضرورت ہے, ابھی بھی ضرورت ہے جگانے کی. یار افسوس. ایک سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ تھا, وہ جب علیحدہ ہوا, آج ان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی تو انڈیا سے علیحدہ, یعنی ہمارے ساتھ انہوں نے ریلیشن بہتر کر لیے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ آج بھی ہمیں یہی کیوں بتایا جاتا ہے وہ ہمارا دشمن, وہ یہ گھڑی ہے نا جو پھینکی ہوئی ہے. یہ انگریز تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے ایک ہڈی پھینک کر گیا وہ یہاں پر. یہی تو دیکھیں نا, انڈیا اور پاکستان کی کلیش چلے گی جی, مسئلہ بیچ میں کشمیر رہے گا. بنگلہ دیش میں نہیں پھینکی, وہ نہیں, ہڈی بنگلہ دیش نے نہیں لی, وہ سمجھدار تھے. ان لوگوں نے پاکستان کا انجام دیکھ لیا تھا, اس لیے ان لوگوں نے فیصلے کیے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کرے گا.